لائک صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آئینہ صداقت میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المسلم الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے، یہ اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تاکہ اس سے ہماری اپنے احمدی دوستوں کی بھی اور غیر جماعت دوستوں کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ یہ غامدی صاحب کے اس اعتراض اور حملے کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ یہ عام طور پہ اہل پیغام کی طرف سے اور پھر بعد میں صرف مسلمانوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جو مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ جو عربی کی اصطلاحات ہیں کافر، مومن وغیرہ انہیں سمجھیں، اور بظاہر صحیح بات ہے، یوں لگتا ہے جیسے کافر کسی کو کہیں تو انتہائی سخت لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ تجزیہ کریں تو جو ایمان لاتے ہیں کسی نبی پہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے۔ جو کسی نبی کا انکار کرتے ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ منکر ہیں۔ منکر کو کافر کہتے ہیں۔ ان دو اصطلاحوں کے علاوہ اسلام میں اور علماء میں کوئی تیسری اصطلاح نہیں ہے۔ یا کوئی شخص ماننے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے۔ تو انکار کرنے والا جو ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ لوگ جو افریقہ میں مثلا پیگنز وغیرہ جن کو اسلام کا نام نہیں پہنچا، تو کیا ہم انہیں مسلمان کہیں گے؟ تمام مسلمان متفق ہیں کہ ہم انہیں مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ جو ریڈ انڈینز ہیں امریکہ کے، کیا مسلمان ہیں؟ آسٹریلیا کے ایبوریجنیز ہیں، مسلمان کہیں گے ہم انہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ آئس لینڈ کے اسکیموز ہیں، یہ مسلمانوں کی اصطلاح میں بھی، اسلامی اصطلاح میں یہ مومن نہیں ہیں، اور اگر وہ مومن نہیں ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ منکر ہیں یا کافر ہیں، اور خواہ انہیں پیغام پہنچا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسیح موعود علیہ السلام کا، ماننے والے مومن ہیں، نہ ماننے والے منکر اور کافر ہیں۔ مسلمانوں کے جذبات کو جیسے میں نے عرض کیا انگیخت کرنے کے لیے از خود ایک بات یہاں پہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ماننے والے جو ہیں منکر یا کافر ہیں، تو یہ مزید اضافہ یہ کرتے ہیں کہ تمہاری مراد یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ آپ خود بتائیے کہ ہم جو سارے مسلمان ہیں دنیا میں آج، کیا ہمارے اعمال ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم سارے جنت میں ہی جائیں گے؟ کس نے جنت کا ٹھیکہ دیا انہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے وہ مشہور حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بعض صحابہ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور میں کہوں گا وہ صحابی وہ صحابی، اور اے اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو ان ماننے والوں کو، صحابہ کو جو پاسداری نہیں کر سکے، ان کی جنت کی ضمانت کسی نے نہیں دی، تو آج کے مسلمانوں کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ تو میں پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماننا یا نہ ماننا وہ بالکل اور چیز ہے، اور دوزخ اور جہنم کا تعلق بالکل اس بات سے نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ، اور اس طرح یہ اسے لکھا ہے وضاحت کے ساتھ، لیکن ہمارے جو لاہوری احمدی پیغامی دوست ہیں انہوں نے مخالفت کی بنیاد پہ یہ مرکزی نقطہ چھپایا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسلم موعود کی وہ تحریر رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل تحریر فیصلہ کن ہے۔ حضور نے آئینہ صداقت میں جو 26 دسمبر 1921 کو شائع ہوئی، اس کے صفحہ 37 پہ، بعض جگہ بعض ایڈیشن میں صفحہ 35 پہ لکھا ہوا، یاد رکھیں یہ دوست، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ غور فرمائیں دوست ہونے والے، جو لوگ کسی نبی کو نہیں مانتے، خواہ اسی وجہ سے نہ مانتے ہوں کہ انہوں نے اس کا نام نہیں سنا، کافر کہلائیں گے۔ گو خدا تعالیٰ کے نزدیک، غور سے سنیے یہ بات، گو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مستحق عذاب نہ ہوں گے، کیونکہ ان کا نہ ماننا ان کے کسی قصور کی وجہ سے نہ تھا۔ اب اس بات کو ہم چھپاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور صرف جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، دوزخ اور جہنم کا تعلق عمل سے ہے، اور اتمام حجت جس پہ ہوئی اللہ کو پتہ ہے کس پہ ہوئی، کس پہ نہیں ہوئی، اور دوزخ اور جنت کا قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، ہم کہاں کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہمارا کام صرف یہ پیغام پہنچا دینا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، پیغام پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پوچھا حل بلغ تو کیا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ سب نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ حضرت مسلم موعود کی تحریر کو سامنے رکھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے، درست ہے، لیکن یہ بھی تو مجھے بتائیں کتنی دفعہ کا ہے؟ 2 دفعہ، 4 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سینکڑوں ہزاروں دفعہ مسلمانوں کو مسلمان بھائی، مسلمان کہا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ان کے لیے اتنی دردمندی کے ساتھ حضور نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کو آپ فرماتے ہیں دیکھو ہندوستان میں مسلمانوں نے لمبے عرصے تک، سینکڑوں سالوں تک حکومت کی ہے، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہندوؤں کے مقابلے میں ان کا زیادہ خیال رکھو۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک آپ کا مشہور شعر ہے، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ اے دل تو اس لیے بھی ان لوگوں یعنی مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی طرف محبت اور پیار کی نظر رکھنا، کیونکہ آخر کار وہ بھی میرے محبوب، میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے، میں اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، غامدی صاحب سے خاص طور پہ، فرض کیجئے کل وہ امام مہدی اور مسیح موعود آ جاتے ہیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے انہیں کافر، ضال اور نہ جانے کیسی ناشائستہ اور پوچھ زبان میں انہیں یاد کریں، انہیں کافر کہیں، دجال کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور ان پہ اس کے برخلاف 200 کفر کے فتوے لگوائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو جو آپ کے امام مہدی اور مسیح موعود کو ان ناموں سے پکاریں، آپ کہیں گے بڑا مومن، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ انہیں کہیں گے کہ مسلمان تھے؟ آج 1 ارب مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بھی مسیح و مہدی پر کفر کے فتوے لگانے والوں کو مسلمان کہتے ہوئے شرمائے گا، پھر آپ بتائیں ہم پہ اعتراض کیسا؟ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی بات فرمایا کہ جو کلمہ گو کو مسلمان کو کافر کہے، وہ کفر اس پہ لوٹ کے پڑتا ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ فتویٰ آپ کا چلے گا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی۔ اب جو لوگ ایک کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں، اور حضرت مرزا صاحب نے قسمیں کھا کھا کے اپنی کتابوں میں بارہا لکھا کہ میرا کلمہ تو وہی کلمہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کلمہ آپ کی کتابوں میں جماعت احمدیہ کی ہزاروں مسجدوں پہ وہ کلمہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہتھوڑیوں اور چھینیوں سے اس کلمے کو پاکستان میں آج اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ کلمہ وہی ہے، آپ شہادت دیں گے اس بات کی کہ کلمہ وہی ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں، لیک صاحب کلمہ تو اس لیے بھی ایک شہادت یہ موجود ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ جب یہ رو چلی ہے کلمے توڑنے کی کرتے تھے نازیبہ حرکتیں، تو جب یہ پہلی دفعہ لے کے گئے ہیں کسی مسلمان سپاہی کو، پولیس والے کو پاکستان میں کہ کلمہ توڑو، اس نے انکار کر دیا، کہتا میں نہیں توڑ سکتا، بالکل مجھے ہمت نہیں پڑتی، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور لکھا ہے۔ آپ کے علم میں ہے وہ بھی کہ جب ایک کسی عیسائی کو لے کے گئے جی ہاں، اور انہوں نے جمعدار وغیرہ کو کسی کو بلایا کہ تم توڑو، اس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کو توڑوں گا، اللہ کے نام کو نہیں توڑوں گا، بالکل کیونکہ اللہ تمہارا اور ہمارا سانجھا ہے۔ بالکل۔ لیکن کوئی خوف و خدا تعالیٰ کا، پھر ہی یہ باتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ جو کلمہ گو کو کافر کہے وہ کفر اس پہ لوٹتا ہے۔ اب یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جتنے مرضی ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں جو مرضی کافر کہتا رہے وہ مومن اور مسلمان ہیں؟ نبی پاک کی بات کو آپ الٹا رہے ہیں، کچھ تو خدا کا۔ اب میں آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری تحریر سنا دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں یہ بات آ جائے کہ حضرت مسلم موعود نے کیا فرمایا اور آپ کیا اعتراض اور کیا حملہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہاں میرے نزدیک کفر کی تعریف یہ ہے کہ ایسے اصول میں سے کسی اصل کا نام ماننا جس کے نام ماننے سے نام ماننے والا خدا تعالیٰ کا باغی قرار پاوے اور جس کے نام ماننے سے روحانیت مر جائے، یہ نہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے غیر مجزوز عذاب میں مبتلا کیا جاوے، یعنی ہمیشہ کے لیے عذاب اس کو ہے، اور چونکہ اسلام کے احکام کی بنا ظاہر پہ ہے،
اس لیے جو لوگ کسی نبی کو نہیں مانتے، خواہ اسی وجہ سے نام مانتے ہوں کہ انہوں نے اس کا نام نہیں سنا، کافر کہلائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، دو اصطلاحیں ہیں، ماننے والے یا نام ماننے والے۔ گو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مستحق عذاب نہ ہوں گے، یہ بنیادی بات تھی، کیونکہ ان کا نام ماننا ان کے کسی قصور کی وجہ سے نہ تھا۔ چنانچہ سب مسلمان بے اتفاق ان لوگوں کو جو مسلم نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ سنا ہو یا نہ سنا ہو، کافر ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ اور آج تک ایک شخص نے بھی، وہ پھر آئس لینڈ وغیرہ افریقہ ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا کہ وہ مسلمان ہیں، اور نہ ہزاروں لاکھوں عیسائیوں کی نسبت فتویٰ اسلام دیا ہے جو پہاڑوں یا اندرون یورپ کے رہنے والے ہیں اور جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا علم نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے، آخری بات آپ سے کر دوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ کہتے ہیں نا کہ مرزا محمود صاحب نے دیکھیں جی اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ ہو بہو یہی عقیدہ ہے، سر منہ سے انحراف نہیں ہے۔ یہ ہمارے اہل لاہور، اہل پیغام بھی سنیں، حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ حقیقت الوحی سے میں سنا رہا ہوں، صفحہ 184 185 پہ ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اس پہ یہ حوالہ ہے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا نے عام طور پر میرے لیے آسمان سے نشان ظاہر کیے ہیں، بس جس شخص پر میرے مسیح موعود ہونے کے بارے میں خدا کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے اور میرے دعوے پر وہ اطلاع پا چکا ہے، وہ قابل مواخذہ ہوگا، کیونکہ خدا کے فرشتادوں سے دانستہ منہ پھیرنا ایسا امر نہیں ہے کہ اس پر کوئی گرفت نہ ہو۔ غامدی صاحب غور سے سنیں، آپ پہ بھی اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اس گناہ کا داد خواہ میں نہیں ہوں، بلکہ ایک ہی ہے جس کی تائید کے لیے میں بھیجا گیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ میرا نہیں بلکہ اس کا نافرمان ہے جس نے میرے آنے کی پیش گوئی۔ فرماتے ہیں ایسے ہی عقیدہ میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ آپ کی بعثت سے مطلع ہو چکا ہے، خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اس پر اتمام حجت ہو چکا ہے، وہ اگر کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ بتائیے کیا فرق ہے حضرت مرزا محمود خلیفہ ثانی کے ارشاد میں اور اس تحریر میں؟ فرماتے ہیں ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذے سے بری ہے، اور کافر منکر کو ہی کہتے ہیں۔ جی بالکل اور منکر کو ہی کافر کہتے ہیں، کافر منکر ہی کو کہتے ہیں، کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے، اور کفر دو قسم کا ہے، پھر آگے حضور اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ تو ہو بہو ذرہ بذرہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، سر منہ انحراف نہیں ہے جو مسیح علیہ السلام لکھ رہے ہیں، وہ اس میں وہ بات ہو رہی۔ ایک سوال آج کل فلوٹ کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ، تھوڑی سی جلدی اگر آپ اجازت دیں تو ہم واپس دوبارہ اس کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ ہمارے کالرز بھی ویٹ